اللہ کا نیک بندہ تھا، ساری زندگی لوگوں سے ہٹ کر، ساری زندگی دنیا سے کٹ کر، پہاڑ کے کنارے کے پاس جا کر، پہاڑ کے اوپر جا کر وہ اللہ اللہ کہتا ہوا بیٹھ کر زندگی کے لمحات کو گزار رہا تھا۔ اب دیکھا کہ 3 روٹیاں کھانے کے باوجود اسی کے مالک کے دیے ہوئے یہ 3 روٹیاں تھی، میں تو اپنے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی داخل نہیں کیا، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی میں نے نہیں توڑا، تینوں کی تینوں روٹیوں کو اسی کے جانور کے لیے میں نے پیش کر دیا، اور یہ تینوں کے تینوں روٹیاں کھا کر پھر بھی اس کے باوجود بھوک رہا ہے۔ وہ جو عبادت گزار تھا کتے سے کہنے لگا، اے کتے تو کتنا بے شرم ہے، تو کتنا بے حس ہے، تو کتنا بے غیرت ہے کہ تو 3 روٹیاں کھانے کے باوجود بھی تو پھر بھی ناشکرا ہے، تینوں روٹیاں کھانے کے باوجود بھی اس کے باوجود تو بھوک رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی۔ بزرگان محترم، اس وقت اللہ پاک نے اس کتے کو زبان دیا ہوا تھا، وہ کتا ٹنکی کی چوٹ پر اس اللہ والے سے، اس عبادت گزار سے، اس تہجد گزار سے، اس نمازی سے، اس اللہ اللہ کہنے والے بندے سے کتے نے کہا، اے حضرت انسان، شرم تو مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنا چاہیے کہ تو 3 دن ہونے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے کے سامنے آ کر بھیک مانگ رہا ہے، شرم تو مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنا چاہیے۔ بزرگان محترم، تین گناہ ایسے ہیں جو انسانوں کے گھروں کے اندر پریشانیوں کو جنم دیتی ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں جب کوئی کرتا ہے تو اس کے گھر کے اندر مصیبتیں ہی مصیبتیں داخل ہوتی ہیں۔ 3 گناہ ایسے ہیں جب انسان کرتا ہے تو چاروں طرف سے مصیبتوں کے دلدل میں وہ پھنس جاتا ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں جب انسان کرتا ہے تو چاروں طرف اسے ذلت ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں بھی جائے اس کے لیے عزت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذلت ہی ذلت کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ یہ 3 گناہ بڑے خطرناک ہیں بزرگان محترم، ان تینوں گناہوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا گناہ وہ ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے سامنے جا کر بھیک مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر جانے کے بجائے غیروں کے دروازے پر جا کر اپنی مصیبتوں کا اظہار کرتا ہے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے، اپنے دکھ اور دکڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنانے کے بجائے غیروں کو سناتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ کی بدولت انسان کے گھر کے اندر پریشانیاں جنم لیتی ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے لوگوں سے مانگتا ہوا پھرتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہوا پھرتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک مسلمان کے لیے یہ چیز گوارا نہیں کرتی کہ وہ اللہ کا دربار چھوڑ کر غیروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔
تو وہ ہے، ہمارا خالق تو وہ ہے، ہمارا مالک تو وہ ہے۔ بزرگان محترم، انسان کام کرے کہ نہ کرے، اللہ پاک اس کو روزی ضرور پہنچاتے ہیں۔ انسانوں کی بات چھوڑیے، آپ چھوٹی چھوٹی جو اللہ کی مخلوقات ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، رینگنے والے چھوٹے سے جانور ہیں، چلنے والے چھوٹے چھوٹے جو اللہ کے مخلوقات ہیں، میں اور آپ کاروبار کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تب جا کر ہم کو پیسہ ملتا ہے، تب جا کر ہماری محنت کی مزدوری ملتی ہے۔ ہم کام نہ کریں تو کوئی ہمارا مالک، دکان کا کوئی بڑا سردار مجھے اور آپ کو وہ رقم نہیں دیتا، تنخواہ نہیں دیتا، سیلری نہیں دیتا۔ وہ کہے گا بھائی جب تم نے کام کیا ہی نہیں تو ہم آپ کو سیلری کیسے دے سکتے؟ بھائی جب تم نے ہمارے پاس کام نہیں کیا ہے، ہمارے پاس مزدوری نہیں کیا ہے، ہم آپ کو مہینے بھر کی سیلری، ایک دن کی سیلری یا ایک ہفتے کی سیلری ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایک ہفتہ کام پر مت جائیے گا، کام مت کیجیے گا، آپ کا مالک آپ کو اگر آپ کا پیسہ نہ دے، آپ کی سیلری نہ دے، کہ آپ ایک ہفتے تک بھوکے رہ جائیں گے؟ بزرگان محترم، چھوٹی چھوٹی اللہ کی کتنی مخلوقات ہے، کتنی مخلوقات ہیں، وہ بنا کام کرے گی اس وقت زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مخلوقات تک بھی روزی کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ پاک کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ آدمی کاروبار کرے تب بھی روزی پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کاروبار پر نہ جائے، اگر کوئی آدمی کاروبار نہ کرے، اگر کوئی آدمی کمانے کے لیے دکان نہ کھولے، اگر کوئی آدمی روزی طلب کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے کہیں کام پر نہ جائے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم بزرگان محترم، آپ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ بھی آپ کام پر مت جائیے گا، پھر بھی میرے رب کی ذات ایسی ذات ہے، آپ کو گھر بیٹھے روزی پہنچا کر آپ کے پیٹ کے اندر روزی کو داخل کرے گا۔ انسانوں کو روزی پہنچا رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر کتنے کروڑ انسان ہیں جو اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی روزی دے رہا ہے۔ جو اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی روزی پہنچا رہا ہے۔ جو اللہ پاک کو نہیں مانتے، دیگر معبودوں کو اپنا خدا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر معبودوں کو اپنا خدا سمجھ کر بیٹھ کر وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں، خدا کی بات نہ ماننے والوں کو بھی اللہ پاک دنیا میں روزی دے رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا معاملہ الگ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کاروبار کرے کہ نہ کرے، بے بھی اللہ پاک اس کو ضرور روزی پہنچاتے ہیں۔ جو دیگر اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ پاک ان کو بھی برابر دن میں 3 مرتبہ ان کے پیٹ میں روزی کو داخل کر رہے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازوں کے پاس جا کر، غیروں کے دروازوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر اپنے سوال کو پیش کر رہا ہے، اپنی پریشانی کو سنا رہا ہے، اپنے دکھوں کو سنا رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جب کوئی انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے کے پاس جا کر بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کے اندر پریشانیوں کو داخل کر دیتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرات صحابہ کرام کے سامنے واعظ و نصیحت کر رہے تھے. ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھ کر حضرات صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، مسجد نبوی میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے. مسجد نبوی کے دروازے کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اشارہ کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں آپ کو کچھ بولنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھیے بڑوں کا کتنا ادب کر رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر مسجد نبوی کے دروازے کے کنارے کے پاس آ کر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کو اشارہ کر رہی ہے. اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ تھوڑا تشریف لائیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی صحابہ سے نہیں کہا اے میرے صحابہ، جبکہ اس مجلس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. اگر اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے تو حضرت عمر فاروق کو کہتے اے عمر جائیے، بڑی عورت آئی ہوئی ہے، کچھ کہنا چاہ رہی ہے، وہ کیا کہنا چاہتی ہے آپ تھوڑا جا کر معلوم کر کے آئیے. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو حضرت عمر فاروق کو بھیج سکتے تھے نا، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو بھی نہیں بھیجا. بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے اس مجلس میں تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی نے کسی بھی صحابہ سے نہیں کہا اے میرے صحابہ آپ اٹھ کر کے جائیے، اس بوڑھی عورت کی گفتگو کو سن کر کے آئیے وہ کیا کہنا چاہتی ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب دیکھیے میرے دوستو. اللہ کے رسول علیہ السلام اس بوڑھی عورت کی بات کی لاج رکھتے ہوئے خود اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے مجمع میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان گفتگو فرماتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے. اور اللہ کے رسول نے جا کر اس بڑھیا سے پوچھا اے بڑھیا بتائیے کیا کہنا چاہتی ہے، اے بڑھیا بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہے. تو اس بڑھی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتی ہوں، وہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے بڑھی عورت بتائیے تو صحیح وہ کیا بات ہے. وہ بڑھی عورت روتے ہوئے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتاؤں کہ میرے گھر کے اندر چاروں طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں داخل ہو چکی ہیں. گھر کے اندر 4-5 افراد اللہ کے رسول کما رہے ہیں، میرے بچے کما رہے ہیں، میرا شوہر کما رہا ہے. 4-5 افراد کمانے کے باوجود اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر مصیبتیں ہی مصیبتیں آ رہی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. پریشانیاں داخل ہو رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی حل بتائیے. پریشانی آتی ہے کسی آدمی کے اوپر، آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے دربار میں آنا چاہیے. کسی انسان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، وہ آج اللہ کے دربار میں نہیں آتا، وہ لوگوں سے کہتا ہوا پھرتا ہے کہ میرے اوپر یہ آزمائش آ چکی ہے، میرے اوپر یہ مصیبت منتقل ہو چکی ہے. اللہ پاک کو نعوذ باللہ من ذالک بزرگان محترم بعض کلمات مسلمان ایسے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس کا علم اس کو نہیں ہوتا. اللہ کو میچ کا معیار سو مصیبتیں دینے کے واسطے اللہ کو میرے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان ملا نہیں کیا، دوسرا انسان ملا نہیں کیا. اتنی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے واسطے منچ کا میاس اللہ پاک کو نعوذ باللہ من ذالک. آج کا ایک مسلمان اس طرح کے کفریہ جملے بزرگان محترم کہہ رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے ڈنکی کی چوٹ پر کہہ رہا ہے. لیکن حضرات علماء نے فرمایا ایسے جملے کہنے والا انسان مسلمان وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو بوڑھی عورت
مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول مجھے کوئی حل بتائیے کہ میں اپنی زندگی کے اندر خوشی کے ساتھ رہ سکوں، میں اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزار سکوں، میرا شوہر میرے بچے ہنسی خوشی کے ساتھ رہ کر زندگی کو گزارے، ہمارے گھروں سے مصیبتیں ختم ہو جائے، ہمارے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائے۔ تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے کہا اے بوڑھی عورت، جس گھر کے اندر یہ 3 گناہ ہوں گے جہاں بھی جائیے وہ ذلت ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں ہی آفتیں آتے ہیں، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں آتے ہیں۔ جو ان 3 گناہوں سے بچ جائے گا اللہ پاک اسے عزت کی چوٹیوں پر کھڑا کرے گا۔ جو ان 3 گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ پاک اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح وہ 3 گناہ کون سے ہیں جس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی بات میں نے وہ بتائی، واقعی آ رہا ہے تو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ وہ ہے جب کوئی انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے کے سامنے جا کر بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ پاک اس گھر کے اندر مصیبتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ مانگنا تو اللہ سے ہے نا بھائی۔ جب صبح میں اٹھتے ہیں تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو ناشتہ کھلا کر کے کاروبار کے لیے بھیجتا ہے۔ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے ہم سوچے کہ نہ سمجھے وقت پر اللہ پاک مجھے اور آپ کو کھلا رہا ہے۔ جب شام ہوتی ہے ہم سوچے نہ سمجھے پھر بھی بزرگان محترم اللہ پاک وقت پر مجھے اور آپ کو پیٹ بھر کے روزی پہنچا رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ساری دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، کروڑوں قسم کے انسان ہیں، لیکن بیک وقت اللہ پاک سارے انسانوں کو روزی پہنچا رہا ہے۔ لیکن یہ انسان دیکھیے رب کا کتنا ناشکرا ہے، جب اللہ پاک ایک وقت نہ دے تو لوگوں کے دروازوں کے پاس جا کر بھیک مانگتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے اس وقت بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھیک مانگنے والا شخص آ گیا، کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پر مجھے خیرات دے دو، اللہ کے نام پر مجھے صدقہ دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ ایک شخص کہتا ہوا، بھیک مانگتا ہوا، سوال کرتا ہوا، دست سے دراز کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ گیا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مانگنے والے کو دیکھا کہ یہ بڑا صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کا جسم بھی تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی صحیح سلامت ہے، اس کے دونوں پیر بھی صحیح سلامت ہے، اس کے دونوں آنکھ بھی صحیح سلامت ہے، جسم کا ہر ایک عضو صحیح سلامت ہے، کاروبار کر سکتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود کیوں ہی بھیک مانگ رہا ہے؟ اس کے باوجود کیوں یہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کی ایک کیفیت دے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو صدقہ اور خیرات نہیں دیا، چونکہ اچھا آدمی ہے، کاروبار جا کر اگر کر سکتا ہے، دن میں 400 سے 500 روپیہ کما سکتا ہے، ایسے آدمی کو آپ کیوں صدقہ اور خیرات دیں گے؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو دیکھا بڑا طاقتور انسان ہے، بڑا موٹا انسان ہے، محنت اور مزدوری کر کے اپنے گھر بار کو چلا سکتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو روزی کھلا سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری زندگی ایسا کرتے رہے، لوگوں سے بھیک مانگتا رہے، لوگوں سے سوال کرتا رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کے ہاتھ کو پکڑ کر اس فقیر کو اپنے ساتھ لے کر ایک بازار کو تشریف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ کہاں لے گئے بھائی؟ اس فقیر اگر اللہ کے نبی چاہتے تو 5 روپیہ 10 روپیہ 2 روپیہ دے کر چل جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں اگر آج میں اس کو دے دوں گا اس کا تعلق غیروں سے ہو جائے گا، اللہ سے کٹ جائے گا، یہ موت کے آخری سانس تک لوگوں سے سوال کرتا رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگے گا۔ اگر میں آج اس کو دے کر بھیج دوں خبر کے گڑھے میں داخل ہونے تک یہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنے گھر کے دروازے کو چلائے گا، اپنے گھر کی روزی کو چلائے
اگر آج میں اس کو دے کر بھیج دوں گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کب جوڑے گا؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کو اپنے ساتھ لے کر بازار تشریف لے گئے، اور بازار کو تشریف لے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلہاڑی، جو لکڑیاں وغیرہ کاٹتے ہیں نا، کلہاڑی بولتے ہیں اس کو، یہ کلہاڑی خرید کر، ایک رسی خرید کر چنانچہ اس فقیر کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر سے کہا، اس بھیک مانگنے والے سے کہا، اے اللہ کے بندے یہ کلہاڑی لے کر جا، یہ رسی لے کر جا، آج کے بعد تو لوگوں سے بھیک نہیں مانگنا ہے، اس کلہاڑی کو اور رسی کو لے جانے کے بعد صبح میں فجر کے بعد تو ایک جنگل کو جانا ہے، ایک صحرا میں جانا ہے، لکڑیوں کو توڑنا ہے، لکڑیوں کو توڑ کر کے بازار میں لا کر کے شام میں فروخت کر دینا۔ جب وہ لکڑیاں بک جائے گی، فروخت ہو جائے گی، اس سے جو رقم آتی ہے تو اس رقم سے تو اپنے گھر کی روزی کا انتظام کر لینا۔ چنانچہ اس مزدور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کو کلہاڑی دلا کر، رسی دلا کر کے بھیج دیا۔ چنانچہ وہ شخص لے کر چلا گیا، 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، 1 ہفتہ ہوا، وہ صبح میں اٹھتا، جنگل کو جاتا، صحرا میں جاتا، لکڑیوں کو توڑتا اور بازار میں لا کر اس کو فروخت کرتا۔ 1 دن کرتا رہا، 2 دن کرتا رہا، 3 دن کرتا رہا، 1 ہفتے تک بزرگان محترم صبح میں اٹھتا، چونکہ اپنے گھر بار کو بھی چلانا ہے، اپنی بیوی بچی کو، اپنی بیوی بچوں کو روزی کھلانا ہے، اور چنانچہ صبح میں جاتا، محنت کرتا، مزدوری کرتا، خون پسینہ بہا کر لکڑیوں کو توڑتا، لکڑیوں کو ایک کٹے میں جمع کرتا، چنانچہ شام میں لا کر بازار میں فروخت کرتا۔ 1 مرتبہ ایسا ہوا وہ لکڑیوں کو فروخت کر رہا تھا، وہ لکڑیوں کو بیچ رہا تھا، جب بیچتا ایک وقت ایسا آیا کہ دکان کی شکل میں بڑی جگہ وہ خرید لیا۔ جب وہ وہاں بیٹھ کر، اونچی جگہ پر بیٹھ کر اس لکڑیوں کو بیچ رہا تھا تو وہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس فقیر کے اوپر پڑی، اس بھیک مانگنے والے کے اوپر پڑی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس فقیر کے پاس گئے اور کہا، خوشی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر سے کہا، آج تو جو لکڑیاں کاٹ کر کے، توڑ کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے آج تو فروخت کر رہا ہے، آج یہ تجارت تجھے اچھی لگ رہی ہے، کیا تیرا اس دن کا بھیک مانگنا تجھے اچھا دکھ رہا تھا؟ محنت مزدوری کرنے سے تجھے سکون ملتا ہے، عزت ملتی ہے، کچھ رقم ملتی ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا، تجھے تو یہ تو طے شدہ بات ہے، کچھ لوگ دیں گے، کچھ لوگ نہیں دیں گے، تجھے جہاں بھی جائے گا تو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج تو یہاں بیٹھ کر، ایک جگہ پر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر لکڑیوں کو تو فروخت کر رہا ہے، کیا یہ تیرے لیے اچھا ہے، یا اس دن کا جو تو لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، یا وہ دن تیرے لیے اچھا تھا؟ چنانچہ وہ فقیر جو لوگوں سے در در بھیک مانگ رہا تھا، لوگوں سے در در سوال کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا، یہ دن میرے لیے بہتر ہے، یہ کام میرے لیے بہتر ہے، یہ محنت میرے لیے مناسب ہے۔ میں در در صبح سے لے کر شام تک ہر انسان کے دروازے پر جا کر بھیک مانگتا تھا، صبح سے لے کر شام تک 200 روپیہ یا 150 روپیہ یا 100 روپیہ بڑی مشکل سے ملتے تھے، لیکن جہاں بھی جاتا تھا مجھے ذلت ہی ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ آج بھی محنت کر رہا ہوں، ہر ایک آدمی لکڑی خریدنے کے لیے آج میرے پاس آ رہا ہے، اس سے بہتر دن میں نے کبھی زندگی کے اندر کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کو اس دن دے کر بھیج جاتا تو اس کا تعلق اللہ سے کون جوڑتا؟ اس واقعے سے مجھے آپ کو ایک سبق ملتا ہے، بزرگان محترم، چاہے ہمارے اوپر کتنے بھی حالات آ جائے، چاہے ہمارے اوپر کتنی ہی مصیبتیں آ جائے، چاہے ہمارے اوپر کتنی آزمائشیں آ جائے، انسان کو ہمت ہارنا نہیں ہے، ہمت ہارنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते जाइए, अल्लाह पाक तुम्हारी जरूरतों को मुकम्मल करता जाएगा। दूसरा बड़ा गुनाह वो है बुजुर्गान मुहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा इकराम से कहा, अरे मेरे सहाबा, जब कोई इंसान ये बड़ा गुनाह करता है उस घर के अंदर मुसीबतें ही मुसीबतें दाखिल होती है। दूसरा गुनाह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह का दिया हुआ हर चीज इस्तेमाल करता है, अल्लाह की दी हुई हर नेमत को इस्तेमाल करता है, फिर भी उसके बावजूद उसकी नाशुक्री करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नाशुक्री करने की बुनियाद पर अल्लाह पाक उसके घर के अंदर परेशानियां ही परेशानियों को दाखिल कर देते, आफतें ही आफतें दाखिल कर देते। कमा रहे, 2 बच्चे कमा रहे, शोहर कमा रहा है, 3 बच्चियां कमा रही है, कोई हाफिज को जा रहा है, कोई नौकरी को जा रहा है, कोई फला जगह जा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फला है, कोई फला है, कमा रहा है, फिर भी उसके बावजूद अल्लाह पाक हमारे घरों के अंदर क्यों परेशानियां डाल रहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान अल्लाह की दी हुई नियामत को इस्तेमाल करने के बावजूद उसी की नाशुक्री करता है, फरमाया कि उस नाशुक्री की बदौलत उसके घर के अंदर मुसीबतें ही मुसीबतें जन्म लेती है। आज 2 मुसीबतें, कल 4 मुसीबतें आएंगी, कल 4 थे, अगले दिन 8 मुसीबतें आएंगे। क्यों आएंगे आप पूछेंगे? इसलिए कि वो रब का नाशुक्र है तो इंसानों का शुक्र कहां अदा कर सकता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह का नाशुक्रा होता है उसके घर के अंदर मुसीबतें ही मुसीबतें दाखिल कर देते हैं। इसी बात पर मुझे एक वाक़या याद आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक इबादत गुजार का वाक़या बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत सहाबा इकराम से, अरे मेरे सहाबा, ये पहाड़ की चोटी पर बहुत बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है जो हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करता, हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करता था। सुबह में अल्लाह की इबादत, दोपहर में अल्लाह की इबादत, शाम में अल्लाह की इबादत, पूरी रात अल्लाह की इबादत कर रहा, पहाड़ पर बैठकर, पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठकर दिन रात वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने खजाने गैब से रोजी पहुंचाते थे। ऐसे उसके पास रोजी पहुंची थी, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसको उसका वामो गुमान में नहीं होता था कि रोजी कहां से पहुंचा रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक पहाड़ पर इबादत कर रहा है, पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है, दुनिया से कट कर, लोगों से हट कर, अपने घर बार को छोड़कर पहाड़ के किनारे पर जाकर बैठकर वो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ रहा है, अल्लाह से रिश्ता जोड़ रहा है, अल्लाह से अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। इबादत 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 कर रहा है। रोजी आती, खाना पहुंचता, रोजी पहुंची, खा लेता, फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि रात हो गई, पूरी रात उसके पास खाना नहीं पहुंचा। रात गुजर गई, देखा कि पूरी रात गुजर चुकी है, खाना नहीं पहुंचा, क्या मामला है? चलो एक रात का मामला है, गुजार लेंगे। चुनांचे जब सुबह हुई, सुबह में इबादत में मशगूल हो गया, पूरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया, पूरा दिन उसके पास खाने के लिए खाना नहीं पहुंचा। एक रात हो गई, एक दिन हो गया, मुकम्मल हो चुका है, अब उसके पास खाने के लिए खाना नहीं पहुंच रहा है, रोजी नहीं पहुंच रही है। ऐसे ही होते होते बुजुर्गान मुहतरम लगभग तकरीबन 4-5 दिन या 4-5 रातें उसके ऊपर गुजर चुकी है, लेकिन उसके पास खाने के लिए खाना नहीं आया। अब वो सोचा कि अब मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं आ रहा है, जब जिस्म के अंदर ग़िज़ा नहीं पहुंच रही है तो जिस्म के अंदर ताकत कहां से आ सकती है? जब जिस्म के अंदर ग़िज़ा नहीं पहुंच रही है, अब जाहिर सी बात है कि एक आदमी सुबह में नाश्ता ना करे, दोपहर में खाना ना खाए, वो शाम में 9 बजे दुकान बंद करना है, 4 बजे दुकान बंद करके घर में आ जाएगा। भाई क्या मामला है भाई? शाम में 9 बजे दुकान बंद करने वाले थे, अब 4 बजे बंद करके आ गए, क्या वजह है? क्या आप ज्यादा कमा लिए?
وہ بتائے گا نہیں حضرت صبح میں ناشتہ نہیں کریا، دوپہر میں کیا بھی کھانا نہیں کھایا، جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے جسم کے اندر کمزوری لاحق ہو رہی تھی، اس لیے دکان بند کر کے میں اپنے گھر کو آ گیا۔ جب ایک انسان صبح میں اور دوپہر میں نہ کھائے، وہ کاروبار میں شام میں وقت پر نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ تو وہ جو انسان تھا، جو عبادت گزار تھا، جو تہجد گزار تھا، جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اب ایک ہفتہ ہونے کے باوجود روزی نہیں پہنچ رہی ہے، اب جسم کے اندر غذا نہیں پہنچ رہی ہے، اب میں عبادت کیسے کروں؟ عبادت نہیں کر پاؤں گا، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں لاغر ہو چکا ہوں، میں تو دبلا ہوتا ہوا جا رہا ہوں۔ اب اس کے دل میں یہ بات آئی، چنانچہ وہ جو عبادت گزار تھا، جو تہجد گزار تھا، جو پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا تھا، اس کے ذہن میں بات آئی، میں نیچے جاؤں گا، کسی کے پاس بھیک مانگ کر کے کھا لوں گا۔ جو عبادت گزار تھا پہاڑ سے نیچے اترا، نیچے اتر کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ ایک عیسائی کا گھر ہے۔ اب عیسائی کے گھر کے دروازے کے پاس جا کر دروازے کو ٹک 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 مارتا ہے۔ اب عیسائی شخص کھول کر دیکھتا ہے دروازہ، کون سا شخص آیا ہوا ہے؟ بہت دیر ہو چکے ہیں، اب تک میرے دروازے کے پاس کوئی نہیں آیا ہوا ہے، چلو جا کر دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں کہ کون سا شخص آیا ہوا ہے۔ جب عیسائی دروازہ کھول کر دیکھتا ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ مسلمان ہے، وہاں اس کے دروازے کے پاس جا کر دروازے پر مارتا ہے۔ وہ عیسائی پوچھتا ہے، اے اللہ کے بندے، تو آج میرے دروازے کے پاس کیوں آیا ہوا؟ وہ جو عبادت گزار تھا، پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، وہ عیسائی سے کہنے لگا کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں۔ کتنے دن کا بھوکا ہوں؟ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن 3 رات ہو چکے ہیں، اب تک میں میرے پیٹ کے اندر کوئی غذا داخل نہیں کیا ہوں، کوئی روزی مجھے نہیں ملی ہے، اس لیے میں بہت دبلا ہو رہا ہوں، میرے جسم کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے ہو تو مجھے دے دیجئے۔ کون مانگ رہا ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ ایک مسلمان جا کر ایک عیسائی کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ایک عیسائی سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو اتنا تو سوچنا چاہیے تھا، ساری زندگی میں پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر عبادت کرتا رہا، اللہ اللہ پکارتا رہا، اللہ پاک ساری زندگی مجھے روزی پہنچاتا رہا، آج کوئی معاملہ ہوگا، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ پاک نہیں پہنچا رہے، مجھے کسی غیر کے دروازے کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، اس کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن وہ بنا سوچے بنا سمجھے عیسائی کے دروازے کے پاس آ کر بھیک مانگنے لگا۔ چنانچہ وہ عیسائی اس کی بات کو سن کر اپنے گھر کے اندر گیا، گھر کے اندر جا کر 3 روٹیاں اس نے اٹھا کر لا کر وہ اللہ کے نیک بندے کو پہنچا دیا۔ وہ اللہ کا جو نیک بندہ تھا عیسائی کے گھر سے 3 روٹیاں لے کر واپس اپنی عبادت گاہ کی طرف جانے لگا۔ اب جب جا رہا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ جو عیسائی کا گھر تھا، اس عیسائی کے گھر کے اندر ایک وہ کتا پالا ہوا تھا، کئی سال سے اس کے گھر کی دیکھ بھالی کرتا تھا وہ جو کتا تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب وہ عبادت گزار اس عیسائی کے گھر سے روٹی لے کر کچھ آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر بھی نہیں پہنچا، وہ جو عیسائی کے گھر میں جو کتا تھا جو اس کی دیکھ بھالی کرتا تھا، وہ کتا چیختے ہوئے اس عبادت گزار کے پاس پہنچ گیا۔ اب جب عبادت گزار اس کے سامنے آ گیا، جب کتا اس کے سامنے آ گیا، عبادت گزار اس کے سامنے ہو گیا، اب وہ کتا چیخ چیخ کر بھونکنے لگا۔ وہ جو عبادت گزار تھا، اس کے مالک یعنی عیسائی کے گھر سے جو 3 روٹیاں لے کر گیا ہوا تھا، کتے کے سامنے 1 روٹی کو پھینک دیا۔ اب بچے کتنے اس کے پاس روٹیاں؟ بولو بھائی کتنے روٹیاں بچے؟ 2 روٹیاں بچے۔ اب وہ 1 روٹی کھا لیا، فارغ ہو گیا، پھر 1 روٹی کھانے کے بعد چنانچہ جو عبادت گزار تھا تھوڑا اور آگے گیا، پھر کتا بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا، اس کے پاس پہنچ کر پھر بھونکنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ وہ جو عبادت گزار تھا دوسری روٹی اٹھا کر پھر کتے کے سامنے ڈال دیا۔ کتنے روٹیاں بچے؟ 1 روٹی بچی۔ پھر وہ جو کتا تھا عیسائی کا جو جانور تھا، وہ دوسری روٹی کو بھی کھا لیا۔ وہ جو عبادت گزار تھا اور تھوڑا آگے گیا، اب 2 روٹیاں کھا لینے کے بعد کتے کو ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ لوٹ کر چلا جاتا، اپنے مالک کے گھر کو لوٹ جاتا، لیکن نہیں گیا۔
وہ دوسری روٹی کھانے کے بعد بھی تیسری روٹی کے طلب کے لیے وہ دوڑتا ہوا جا کر عبادت گزار کے سامنے چیخنے لگا، چلانے لگا۔ وہ جو عبادت گزار تھا، اللہ کا جو نیک بندہ تھا، جو عیسائی کے پاس سے جو 3 روٹیاں لے کر آیا ہوا تھا، 2 روٹیاں تو ڈال دیا، اب 1 روٹی کھانا ہے۔ اب دیکھا کہ کتا پھر بھونک رہا ہے، پھر چلا رہا ہے، چنانچہ وہ عبادت گزار تیسری روٹی اٹھا کر وہ کتے کے سامنے ڈال دیا۔ بچے کتنے اس کے پاس؟ ارے کوئی روٹی بچی کیا؟ نہیں بچی۔ 3 روٹیاں اٹھا کر ایک اللہ کی مخلوق کتے کے سامنے ڈال دی۔ اب وہ 3 روٹی کھانے کے باوجود کتے کو کیا کرنا چاہیے؟ لوٹ کر چلا جانا چاہیے تھا، اپنے مالک کے گھر کو چلا جانا چاہیے تھا، لیکن بزرگان محترم 3 روٹی کھانے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کے نیک بندے کے اوپر بھونکنے لگا، چیخنے لگا۔ وہ جو عبادت گزار تھا، جو اللہ کا نیک بندہ تھا، ساری زندگی لوگوں سے ہٹ کر، ساری زندگی دنیا سے کٹ کر، پہاڑ کے کنارے کے پاس جا کر، پہاڑ کے اوپر جا کر وہ اللہ اللہ کہتا ہوا بیٹھ کر زندگی کے لمحات کو گزار رہا تھا۔ اب دیکھا کہ 3 روٹیاں کھانے کے باوجود اسی کے مالک کے دیے ہوئے یہ 3 روٹیاں تھی، میں تو اپنے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی داخل نہیں کیا، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی میں نے نہیں توڑا، تینوں کی تینوں روٹیوں کو اسی کے جانور کے لیے میں نے پیش کر دیا، اور یہ تینوں کے تینوں روٹیاں کھا کر پھر بھی اس کے باوجود بھوک رہا ہے۔ وہ جو عبادت گزار تھا کتے سے کہنے لگا، اے کتے تو کتنا بے شرم ہے، تو کتنا بے حس ہے، تو کتنا بے غیرت ہے کہ تو 3 روٹیاں کھانے کے باوجود بھی تو پھر بھی ناشکرا ہے، 3 روٹیاں کھانے کے باوجود بھی اس کے باوجود تو بھوک رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بزرگان محترم اس وقت اللہ پاک نے اس کتے کو زبان دیا ہوا تھا، وہ کتا ڈنکی کی چوٹ پر اس اللہ والے سے، اس عبادت گزار سے، اس تہجد گزار سے، اس نمازی سے، اس اللہ اللہ کہنے والے بندے سے کتے نے کہا، اے حضرت انسان، شرم تو مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنا چاہیے کہ تو 3 دن ہونے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے کے سامنے آ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ شرم تو مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنا چاہیے۔ سن لے میری یہ بات، میں اپنے مالک کے گھر میں 5 سال سے دیکھ بھالی کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ بولو میرے بھائیوں، 5 سال سے میں اپنے مالک کے گھر بار کے ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میرے مالک کی کارگزاری سنے گا تو اسی جگہ پر خون کے آنسو روئے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک بے زبان جانور جو بول نہیں سکتا، لیکن اس وقت اللہ پاک نے اس جانور کو زبان دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے مالک کے گھر میں 5 سال سے کام کر رہا ہوں، دیکھ بھالی کر رہا ہوں۔ 5 سال سے میرا مالک ایسا ہے کہ کبھی مجھے 5 دن کھانا نہیں دیتا۔ کتنے دن نہیں دیتا؟ میرا مالک تو ایسا ہے کہ میں اسی کی دیکھ بھالی کرتا ہوں، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہوں۔ میرا مالک ایسا ہے کہ 5 دن مجھے کھانا نہیں دیتا، 3 دن گزر جاتے ہیں۔ آج بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود 3 دن کا بھوکا، 3 رات گزر چکے ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں۔ بزرگان محترم، ایک کتا کہہ رہا ہے، ایک انسان سے کہہ رہا ہے، ایک ایمان والے سے کہہ رہا ہے، ایک اللہ کے ولی سے کہہ رہا ہے کہ آج بھی میرے اوپر 3 دن 3 رات گزر چکے ہیں، اس کے باوجود میں اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے کے پاس جانا میں نے گوارا نہیں کیا۔ تو کتنا بے حس انسان ہے، تو کتنا بے شرم مسلمان ہے، تو کتنا بے غیرت انسان ہے۔ 3 دن تجھے روزی نہیں ملی تو رب کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے کے سامنے آ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اے حضرت انسان، یہ کان کے پردے کھول کر سن لے، شرم تو مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنا چاہیے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے نہیں، ہم غیروں کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ساری زندگی وہ بندہ کھاتا رہا، 2-3 دن نہ ملنے کی بنیاد پر رب کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے کے پاس چلا گیا۔ ساری زندگی کی عبادت اس کی کیا ہوگی؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گناہ وہ ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرنے کے باوجود اسی کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر کے اندر سے مصیبتوں کو جنم دیتے ہیں، پریشانیاں جنم لیتی ہیں، آفتیں جنم لیتی ہیں۔ تیسری بات وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی انسان کی زندگی کے اندر یہ گناہ ہے تو سمجھ لو کہ اس کے گھر کے اندر بھی مصیبتیں آنے والی ہے، اس کے گھر کے اندر سے بھی مصیبتیں جنم لینے والی ہے۔ تیسرا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھتا ہے مجھے یہ بنانا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، اللہ مجھے وہ دے گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ آخر میں کچھ نہیں کرے گا، خالے گھڑے میں آواز زیادہ آتا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے والا شخص اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسی لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ دینے والا، اللہ یہ کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی لمبی لمبی امیدیں باندھنے والے شخص کے گھر کے اندر بھی اللہ پاک مصیبتوں کو داخل کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم تین بڑے گناہ ہیں۔ سب سے پہلا گناہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ کا دربار چھوڑ کر، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر ہم غیروں کے پاس جا کر، غیروں کے سامنے جا کر بھیک مانگیں گے، سوال کریں گے۔ فرمایا کہ وہ اس کے گھر کے اندر پریشانیاں داخل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرنے کے باوجود اسی کی ناشکری کرتا ہے اللہ پاک اس کے گھر کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں داخل کر دے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس کی زندگی سے سکون کو سلب کر لیتے ہیں، پریشانیاں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ پاک ان تینوں بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی